بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع ہے روزے دار اپنے روزے کی حفاظت کیسے کرے۔ یقیناً بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ شخص جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا۔ روزے دار کو چاہیے کہ تمام اوامر کی بجاوری کرے اور تمام منہیات و محرمات سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ روزے دار کو چاہیے کہ خاص طور سے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کیا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن مجید پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، اور یہی وہ قرآن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور اس سے بے رخی اختیار کرنے والے کی عزت و وقار کو گھٹا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ محترم ناظرین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں قیام اللیل، تہجد گزاری پر بھی اپنی نظر ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل اس قدر کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، حتی تورمت قدماہ۔ ناظرین کرام، یہی نہیں بلکہ ہمیں اور آپ کو نوافل سنن راتبہ کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک رات اور ایک دن میں 12 رکعات سنن رواتب کی حفاظت کرتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ سامعین کرام، آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے روزے کی حفاظت نیک اعمال کے ذریعے کیا کریں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب ہم نیکیاں کریں گے تو یہ نیکیاں ہمارے گناہوں کو مٹا دیں گی۔ اور سب سے بڑی چیز، ہمیں اور آپ کو، ایک روزے دار کو چاہیے کہ اپنی زبان کی مکمل حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلم تو وہ شخص ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ زبان سے دیا ہوا زخم کبھی مٹتا نہیں ہے۔ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے کہ ایک روزے دار روزہ کی حالت میں بھی دروغ گوئی، کس بیانی سے بعد نہیں آتا ہے۔ غیبت، چغلخوری، جھوٹ بولنا ایک عام شیبہ بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹ کو نہ چھوڑے، کس بیانی کو نہ چھوڑے، ایسے روزے دار کی اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کوئی وقعت نہیں ہے، اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے وہ کھائے پیے، وہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو بھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ لوگ گالی گلوچ سے پیش آ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک روزے دار کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کا جواب انی صائم یا انی امرؤ صائم، یعنی میں روزے سے ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام روزے داروں کو اپنے روزے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔